اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی، نہ صرف آپ کو اڑھایا لٹایا بلکہ تسلی دی۔ کیا میٹھے بول ہیں، یاد کر لیں آج یہ بول۔ اس وقت آپ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا ہوا، اتنا وقت کہاں تھے، بلکہ اللہ اکبر، ایک نہیں 5 خوبیاں گنوا دیں، ایک ہی سانس میں خاوند کی 5 خوبیاں گنوا دیں۔ اگر ہم بات کریں آپس میں، ہمیں اپنے خاوند کی کوئی ایک خوبی یاد ہے؟ مشکل ہے، ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن ہو بھی صحیح، ہر انسان، ہم میں بھی تو خامیاں ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی تو ساری خوبیوں کا پتہ ہے، قربانیاں یاد ہوتی ہیں، لیکن خاوند کی کوئی ایک اچھائی بھی یاد نہیں آتی، حتیٰ کہ شاید ہم اسے انسان کی صف میں ہی شمار نہیں کرتے۔ یہ ہم غلط کر رہی ہیں۔ ذرا اپنی ماں کو، ام المؤمنین کہتی ہیں نا، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اپنے خاوندوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ اس وقت فتنوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے، نسلوں کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہسبینڈ وائف کا اتحاد یہ نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں اور اسی طرح کی خرابیاں ان کو دلوں میں جگہ نہ دیں۔ اللہ عز و جل نے کیسے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں ان کی کوئی ایک خامی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے بجائے تمہارے لیے بہت سارے فوائد بھی ان سے رکھے ہوں۔ کتنی زیادہ ایک دوسرے سے ہمارے بینیفٹس جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی سانس میں 5 خوبیاں گنوا دیں، کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ تسلی دینے کا انداز تو ذرا چیک کریں۔ ہم تو قسمیں اٹھا اٹھا کے گندا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، قسمیں اٹھا اٹھا کے نا، کہ میں قسم اٹھاتی ہوں تم تو پکے جہنمی ہو نا، تم بخشے گئے نا، تم نہیں، میں قیامت کے دن حساب ہوگا۔ ایسی چیزیں ہمارے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے۔ مجھے یہ بڑا ہی متاثر کرتی ہے، میرے دل کو یہ باتیں بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ میرا سارا غصہ، میری ساری نفرت، میری سب چیزیں اس کے آگے دھل جاتی ہیں۔ کیا خوبصورت پیغام ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی نہیں رسوا کرے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو بڑی صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر ایک سے جوڑتے ہیں، آپ کسی کا برا نہیں سوچتے، کسی سے برا نہیں کرتے۔ انک لتصل الرحم، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کی بیوی اس کی خوبیوں کی معترف ہو وہ واقعی تعریف کے قابل ہوتا ہے، وہ واقعی۔ ابھی آج بھی میں کبھی بعض اوقات دوران سفر کسی بزرگ شخص کے منہ سے مجھے اتفاق ہوا، ایک بار کراچی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ سفر میں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، کیب ڈرائیور، جب میں بیٹھنے لگی اور وہ کچھ کرایہ زیادہ مانگ رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں اتنا بنتا ہے، آپ دیکھیں تو آپ اس کو ذرا کم کریں، تو کہنے لگے کہ باجی گھر میں مسالے نہیں ہیں کچن میں، تو حالت یہ ہے، لیکن میں قربان جاؤں۔ اچھا، اس نے ابھی تو وہ یہ بات کی کہ باجی میرے گھر میں نا نمک ہوتا ہے تو مرچ نہیں ہوتی، مرچ ہوتا ہے تو دال نہیں ہوتی، دال ہوتی ہے تو آٹا نہیں ہوتا، باجی گھر کے حالات یہ ہیں۔ پھر اپنی بات بھول کے فوراً بیوی کا ذکر کر کے کہتا ہے لیکن قربان جاؤں اس گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی بیوی پہ، باجی پتہ نہیں کیسے وہ 2 چیزوں کو ملا کے کھانے کا سامان لے آتی ہے۔ میں کچن میں جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کھانا کیسے پکائے گی، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے وہ 2 چیزوں کو ملا کے پھر بھی سالن پکا لیتی ہے۔ پھر بھی کبھی مجھے انکار، میں حیران ہوئی کہ آج بھی ایسے ہیں، مجھے تو ہر طرف گلے ہی نظر آتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک یہ واقعہ مجھے نہیں بھولتا، ایک میری سسٹر بتا رہی تھی کہ بعض اوقات میرے پاس جب کیس آتے ہیں پیشنٹ کے تو بعض بیویاں اپنے خاوندوں کی اتنی تعریف کر رہی ہوتی ہیں کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جب تک مجھے دبا نہ لیں، جب تک وہ سارے دن کی روٹین مجھ سے پوچھ نہ لیں، اس وقت تک وہ خود نہیں لیٹتے، خود نہیں بیٹھتے، جب تک وہ مجھے نہ پلائیں وہ پیتے نہیں ہیں، جب تک وہ مجھے نہ کھلائیں وہ کھاتے نہیں ہیں۔ یہی تو ہمارے شریعت میں سکھایا گیا ہے۔ آج رشتوں میں یہی ان چیزوں کی کمی ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا کہ مہنگائی ہو، غربت ہو، مگر لڑنے کا پھر بھی جواز نہیں ہے، لڑنے کا پھر بھی جواز نہیں ہے۔
ابھی آج کی ینگ جنریشن، میرے پاس ٹین ایج بچیوں کے مسائل آتے ہیں کہ والدین کی ہماری لاپرواہی ہے، ہمیں پیار نہیں کرتے، ہمارا کوئی خیال نہیں کرتا، ہماری ضروریات پوری نہیں کرتے، اسی لیے ہم نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے وہ فرینڈ شپ ناجائز رکھی ہوئی ہے. میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ یتیم بھی ہو جائے نا، اور پھر بھی آپ کو گناہ کی اجازت نہیں ملے گی. کوئی متعلقہ بھی ہو جائے نا، کوئی بیوہ بھی ہو جائے نا، پھر بھی خودکشی کی اجازت نہیں ہے. جتنے بھی چیلنجز ہوں آپ کی زندگی میں، جتنے بھی پرابلمز ہوں، پھر بھی آپ کو گناہ کی، حرام کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ، یہی تو امتحان ہے زندگی کا. ہم ایک چیز کو کہ میرے ساتھ فلاں نے برا کیا، آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے تو میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلے میں بھی فرمایا لا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. بدلے کا بھی جہاں فرمایا کہ بدلہ لے سکتے ہو، وہیں فرمایا لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہم کسی کی ایک برائی کی وجہ سے ان کے ساتھ کتنے برے ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کی آگ پال لیتی ہیں. یاد رکھیں ام المؤمنین کا، اپنی ماں کا پڑھایا ہوا سبق. آج ماؤں کو بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ بچیوں کو صحیح گائیڈ لائن دے سکیں، بچیوں کے صحیح فیصلے میں ان کی مدد کر سکیں. جب ان کی شادیاں کرتے ہیں تب بھی غلط فیصلہ کرتے ہیں. پھر آگے زندگی میں جہاں کہیں ہمیں رہنمائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ہماری اپنی دینی ایجوکیشن نہیں ہوتی، دینی تربیت نہیں ہوتی، کبھی ہم اپنی ہمسائی سے مرعوب ہو کے، کبھی رشتہ دار سے جیلس ہو کے ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. ہمیشہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے مقابلے کی فضا میں، ایک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں ہم ہمیشہ غلط فیصلے کرتے جاتے ہیں. ماؤں کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، دینی تعلیم کی، ماؤں کو تربیت کی ضرورت ہے. ذرا دیکھیں کیا سبق آپ کو. چلیں آپ کی مائیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، دینی تربیت نہیں ہے، آئیں یہ جو امت کی مائیں ہیں، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا سبق دے رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں اپنے خاوندوں کی عزت کیسے کریں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو جوڑتے ہیں، اپنوں سے بنا کے رکھتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں. کیا پڑھی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. اور اسی طرح وتکسب المعدوم، جو بے روزگار ہیں ان کو کما کے دیتے ہیں. کبھی روڈ سے گزرتے ہوئے اپنی کو چھوڑ کر، ہمیں ہر وقت اپنی فکر ہوتی ہے نا، راشن خریدتے ہوئے، پیسہ کماتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ لوں، کیسے بچت کروں، کیسے جوڑوں. کبھی روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھا کریں ارد گرد وہ جو مزدور کسی مالک کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں کلیجہ منہ کو آتا ہے. دل کرتا ہے کہ بندہ اپنے کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھے اور سب کچھ لوٹا دے. ابھی راستے میں نے دیکھا وہ جو نشیوں کا ٹولہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ایک گلے میں بنیان ہے وہ بھی پھٹی ہوئی، اور جو حالت تھی اور کچھ نہیں. ان کو وہ پیسے دینے کی انہیں نہیں ہے کہ انہیں پیسے دیں، ظاہر ہے کہ وہ کس چیز میں لگائیں گے. یہ ایسے دل کرتا تھا واپس گھر جاؤں، گھر سے کچھ خود پکا کے ان کی جو صحت کے موافق ہو وہ ان کے لیے لے آؤں اور انہیں وہ کھلایا جائے. حکمران ایسے نوجوانوں سے غافل ہیں، اور ہم سب بھی انسانیت کے جذبات سے آ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. کتنے ہی ایسے حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں اب آپ دیکھیں کہ یورپ جو نان مسلم ہے، نان مسلم ورلڈ میں ایسے لوگوں کے لیے اچھے جذبات رکھے جاتے ہیں. ایون جو پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہر کوئی، حالانکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایسے کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، کسی کا حلیہ ٹھیک کرنا، وہ اس کو اجر، ثواب، اچھائی، نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. اور ہم حقارت کی نظر سے، نفرت کی نظر سے ایسے لوگوں سے پیش آتے ہیں. کسی کا حتیٰ کہ کوئی اب نارمل اسپیشل بچہ ہو تو اس کو تو کسی گناہ کا نتیجہ کہہ دیتے ہیں. کس قدر سخت دل لوگ ہیں، حالانکہ ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر پیش کر دیتے تھے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، بے روزگار کو خود کما کے دیتے تھے. تکسب، کمانا، المعدوم جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کما کے دینا. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ بے روزگار کو کما کے کھلاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں.
وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں. ہماری مہمان نوازی کے حوالے میں کیا خیال ہے؟ کوئی بغیر بتائے آ جائے یا خود کھانا کھا رہے ہوں آ جائے. نیکی بھی کرتے ہیں، کھانا کھلا بھی دیتے ہیں، بلا بھی دیتے ہیں، لیکن دل میں جو کڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک ہم پیپسی نہیں منگوائیں گے، جب تک ہم کچھ ادھار جمع کر کے نہیں، سب 4 چیزیں جمع نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ناک اونچی نہیں ہوگی. حالانکہ جو میسر ہے وہی دیں. یہ نیکی ہے، یہ مہمان نوازی. کس نے کہا ہے آپ ادھر ادھر بھاگیں؟ یہ جو مہمان کو دیکھ کے دلوں میں افراتفری آ جاتی ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی آپ کے پاس میسر ہے، جو بھی آپ کی نارمل روٹین ہے وہی پیش کریں، اللہ اسی میں برکت ڈالے گا. حتیٰ کہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ ایک سادہ پانی کا گلاس پلا دینا یہ رشتوں کو زیادہ جوڑتا ہے، دلوں میں محبت ڈالتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کولڈ ڈرنک تو پیش کر دیں مگر ساتھ جلی بنی بھی سنا دیں، جلی کٹی بھی سنا دیں. تو نیکیاں کرنا اور نیکیوں کو محفوظ کرنا سیکھنا چاہیے. وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی. سبحان اللہ. اور پھر وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ہر حق، ہر سچ کو آپ سپورٹ کرنے والے. وہ خواہ آپ دیکھیں کہ وہ حرب الفجار ہو، حلف الفضول ہو، اور اسی طرح حرب الفجار اور حلف الفضول. وہ جو ایک شخص کہ جس کو مکہ میں لوٹ لیا گیا، جس نے ایک سودا کیا اور سوداگر نے اس کا مال لے کے مکر گیا، اور جب اس نے شعر پڑھے اور بیت اللہ میں آواز لگائی کہ اللہ کے گھر میں مجھے لوٹ لیا گیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، عربوں کو غیرت دلائی، قریش کے بڑے بڑے 5-6 قبیلے جمع ہوئے اور اس کی خاطر جنگ لڑی گئی، اس کو اس کا حق دلایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج بھی اگر کوئی کہے کہ اپنی نیکیوں میں سے آپ کو کون سی نیکی پسند ہے تو میں اس کا نام لوں گا، کہ کسی ایک مظلوم کا ساتھ دینا. اور ہم ہر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں. یعنی کیسے چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنا؟ یعنی ایک قسم کا ظالم اس کا ساتھ دیتے ہیں، جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس سورس ہو، خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی گناہ نظر نہیں آتا. اور جو بیچارہ خالی ہاتھ ہو، جو مظلوم ہو، اس کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں اپنی پڑی ہے، اس کی کیا. معاشرے میں ظلم تشدد کی دیکھیں، جب آپ کسی اور کے حق کے لیے نہیں بولیں گے تو پھر یہ ایک قرض ہے کہ پھر آپ پر ظلم ہوگا اور زمانہ خاموش تماشائی ہوگا. تو دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں گویا اپنے آپ کو ظلم سے بچا رہے ہوتے ہیں. مظلوم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے. اللہ، اب یہ ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور پھر یہی نہیں کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جو آپ کو پیغام ملا تھا اپنے رب کی پہچان کا، اقرا کا، اس میں لگ گئے. اور آپ پھر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ مذاق اڑانے لگے. جب بھی کوئی نیکی کی آواز لگاتا ہے نا تو سب اس کے کردار پہ نظر رکھتے ہیں، ویک پوائنٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے جو ہمسائے تھے اس وقت ان میں بھی ایک ایسی عورت تھی جو راتوں کو اٹھ کے آپ کے گھر کی طرف جھانکتی، دیکھتی کہ آج رات آپ نے قیام کیا نہیں.